اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے. ہاں سورہ یونس کا سمجھ لو حاصل ہے یہ. آپ نے کیا کہا رب کی بارگاہ میں؟ اللہ والوں کی عاجزی تھی. اس میں جو عاجزی ہے نا جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. میری یہ غلطی ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری بڑی شان ہے. اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اپنی معافی کا بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. آپ پڑھتے رہے، یہ وظیفہ پڑھتے رہے. ایک روایت کے مطابق 40 دن تک، اور کچھ اور روایتیں بھی ہیں 12 دن کی بھی ہے، 7 دن کی بھی ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ زندہ رہے. اتنی دیر میں تو بندہ قبر میں گل جاتا ہے، مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ ہیں. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے. ایک بڑا امیزنگ، بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ کائنات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ہی تشریف لے جا کہ راستے میں پڑاؤ کا وقت آیا، قافلے کو کیا گیا کہ قافلے والے اب رک جائیں، کئی غزوے میں شرکت اور اپنا پینا کھا جو بھی طبعی حاجات ہیں وہ پوری کریں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اپنے توشہ دان کھولے تو حالت یہ تھی کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف روٹی تھی. اور کچھ یہ صاحب تھے، یہ میرے آقا، یہ قطعی جنتی تھے، یہ جان دینے جا رہے تھے. دے آر ناٹ on any holiday trip. وہ کسی گھومنے پھرنے کی ٹرپ پہ نہیں تھے، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے جا رہے تھے. مگر حال یہ تھا، غربت کا عالم یہ تھا کہ فقط روٹی تھی، سالن نہیں. مگر کسی صحابی کی زبان پر شکوہ بھی نہیں، کمپلین بھی نہیں تھی کہ حضور ہم آپ پر جان قربان کرنے جا رہے ہیں، دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا مگر ہمارے پاس صرف روٹی ہے کھانے کے لیے. زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ راضی تھے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی لوگوں کی زبان پر شکوے ہیں، کمپلینز ہیں. اب کیا ہوا دیکھیں، جب بندہ صبر کرتا ہے نا تو پھر کیسے غیبی مدد ہوتی. شہد کی مکھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس گنگنانے لگی. شہد کی مکھی کی ایک الگ ہی آواز ہوتی. صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ ایک صحابی عرض کرتے حضور ذرا یہ بتائیے یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض. اٹ مینز صحابہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے. اب وہ شہد کی مکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، صرف روٹی ہے ان کے پاس کھانے کو سالن نہیں. ہم مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے یا سیدی ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتے. آپ کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانا شروع کریں. نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی جاؤ اور جا کر شہد کا جو چھتا ہے وہ لے آؤ. مولا علی شہد کا چھتا لاتے ہیں. صحابہ اب روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا شہد کھا رہے. اب وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر آ کے بنانے لگی. صحابی عرض کرتے حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے سوال کی کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہے. اب اس مکھی نے جواب دیا ہے کہ حضور جب ہم شہد چوسنے کے لیے، شہد کا رس جمع کرنے کے لیے مختلف باغات اور جنگلوں میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں. نبی پاک نے بڑا ریلیونٹ کوسچن فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. آپ کو بھی کبھی پریکٹس ہوئی ہوگی، کبھی کبھی آپ ہار وغیرہ کوئی پہناتا ہے تو گلاب کی پتی تو کھا لی جا سکتی ہے مگر چمبیلی اور موتیا وغیرہ یہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے. شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لے تو وہ میٹھا ہو جائے. تو کتنا ڈفرنس ہو گیا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا پھیکا بھی ہوتا ہے، شہد اتنا میٹھا یہ کیسے؟ اللہ اکبر. اس مکھی نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتی حضور بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم مختلف پھولوں کا رس چوس لیتی ہے نا اور جب ہم واپس آ رہی ہوتی تو آن دا وے ٹورڈز ہمارے چھتے کی طرف واپسی پر ہمارا ایک امیر ہوتا ہے اور حضور وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور حضور اس کی دیکھا دیکھی ساری مکھیاں آپ پر درود بھیجتی ہیں. یا سیدی کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا اس ایک واقعے کو، یہ ماشاءاللہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب آب کوثر، اس میں مفتی امین صاحب نے بھی اس واقعے کو نقل کیا اور بھی بزرگوں نے اس واقعے کو نقل کیا. اس ایک واقعے سے کیا کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلے تھوڑا سائنٹیفکلی بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پورا جو ہنی بی کا فارمولا ہے، فینومینا ہے، یہ سارا گھومتا ہے کوئین بی کے گرد. یعنی ایک ملکہ مکھی
ہوتی ہے اور اس ملکہ مکھی کے تحت جناب شہد کا چھتا جو ہے پورا چلتا ہے، اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ میں ایک بار آسٹریلیا گیا، مدنی قافلے میں گیا تھا بیان کرنے، تو وہاں مجھے اسلامی بھائی ایک جگہ شہد کی جو ہے نا وہ فارمنگ پہ لے گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے بناتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک کوئین بی ملکہ مکھی ہمیں خریدنی پڑتی ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو چھتے میں ڈالتے ہیں نا تو اللہ کی شان دیکھے کہ 2 کلومیٹر ریڈیس پر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جتنی مکھیاں شہد کی ہوتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور اب اس کا آرڈر مانتی ہے۔ اور میں نے کہا اچھا جب شہد جمع ہو جاتا ہے اب یہ مکھیاں باہر کیسے نکلتی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، اس ملکہ مکھی کو باہر نکال لیتے ہیں، آہستہ آہستہ تو باقی شہد کی مکھیاں بھی چلی جاتی ہیں، ہم اس سے شہد نکال لیتے ہیں۔ سائنس نے 1400 سال بعد سمجھا کہ یہ شہد بنتا کیسے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تقریباً 1400 سال پہلے بتایا کہ ایک ملکہ مکھی ایک لیڈر ہوتا ہے اور سب اس کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ سب درود پڑھتے ہیں تو شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہر ڈاکٹر، ہر جناب طبیب بتاتا ہے کہ تقریباً تمام بیماریوں کی شفا جو ہے وہ شہد میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے شہد میں شفا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز بنتی ہی نبی پاک کی درود پاک کی برکت سے ہو تو اس میں شفا کیوں نہ ہوگی، اس میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ تو اب ہمیں ایک بات علماء نے بتائی کہ جب پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس شہد جیسا میٹھا درود پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہے، جس کی زندگی میں بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے، جس کی زندگی میں غموں کی کڑواہٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے۔ اس واقعے کو پیش کرنے کے 2 مقصد ہیں، ایک تو یقیناً جو اس واقعے سے آپ کو درس ملے گا وہ پیش کرنا ہے، اور دوسرا یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ہے رب کا قرآن، جس میں کیسے کیسے واقعات اور کیسی کیسی حیرت انگیز باتیں اور ہمارے لیے رہنمائی کے مدنی پھول ہیں۔ لیکن ہم بعض اوقات دنیا بھر کے ڈائجسٹ تو ناول تو پتہ نہیں کیا کیا ویب سائٹوں کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی معلومات رکھتے ہیں، قرآن کی معلومات نہیں رکھتے۔ آج بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ سورہ یونس میں یہ واقعہ بڑا تفصیل سے موجود ہے، اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے۔ آپ نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، یہ نہیں مانتے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے، اور بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، اب تم پر رب کا عذاب آ جائے۔ اچھا، وہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے تو سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر، ایمان نہیں لا رہے ان کی خدا پر، مگر یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ میں یہ تھوڑا سا بریک لیتا ہوں واقعے میں، نبی پاک کی ذرا سیرت پر نظر دوڑائیں۔ 40 سال اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، مکے والوں کے ساتھ جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے اور بردار تھے، ان کے سامنے میرے آقا نے جب لائف گزاری، اور پھر 40 سال کے بعد فرمایا کوہ صفا پر کہ بتاؤ میں کون ہوں، تو مکے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بھی یک زبان ہو کر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ سچے۔ اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ آپ نے حالانکہ ان کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ ڈالنے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے، تو آپس میں مشورہ کیا یہ بات تو سچی۔ یہ ہے انبیاء جو سچے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ جب بولتا ہے سچی بات بولتا ہے۔ یہ غور کی، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ منافق کی نشانیاں جو کتابوں میں لکھی نا، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کوئی ہمیں کہتے منافق تو کتنا غصہ آ گیا، کیا بات کر رہا ہے، میں مسلمان ہوں۔ بھائی مسلمان ہو تو پھر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، منافق جھوٹا ہوتا۔ چیک یور سیلف۔ بزرگ بیٹھے، پہلے ہم کبھی کبھی سوچتے تھے کہ یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، آج کل تو حال ایسا ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ورنہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، کامیڈی کے لیے جھوٹ بولنا ہے، ایسے ہی تفریح میں جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، گھر میں جھوٹ بولنا ہے، بچے کو باپ سے جھوٹ بولنا ہے، باپ نے گھاٹ سے جھوٹ بولنا ہے، شوہر نے بیوی سے جھوٹ بولنا ہے۔ یعنی جھوٹ تو ایسا لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔
اور پھر کئی لوگ ملتے بھی ہیں کہتے ہیں یار گھر میں چین نہیں ہے, برکت نہیں ہے, بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی نحوست کیا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولا ہے, کتنے فرشتے رحمت کے کتنے دور ہو گئے, تو بچا کیا ہمارے پاس؟ خدا را سچ کو آج. ایک حدیث پاک میں جملہ اتنا ڈرانے والا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی سوچے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے. تو بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا ہے, تو بارگاہ الہی میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں, کہ بارگاہ الہی میں مجھے کیا کہا جائے, سچا یا جھوٹا؟ کذاب, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. استغفر نہ کریں, توبہ کریں اور زندگی میں سچ کو اپنائیں, بیڑا پار ہو جائے گا جو سچا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو سچا ہے نا آپ کو بڑا پرسکون ملے گا, بہت پیسفل. سچوں کے چہرے پہ نور بھی ہوتا ہے. اچھا سچا پیسفل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بات چھپانی نہیں ہوتی, اس سے آپ جب بھی کوئی بات پوچھیں وہ کریکٹ بات بتائے گا. جھوٹے کا ٹینشن یہ ہے کہ اس کو ہر بات چھپانی ہوتی ہے اور وہ آپ کو مضطرب ملے گا, پریشان ملے گا. اس کی وجہ بھی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی جاب کر رہا ہے اور کہیں 2 دن کی چھٹی کر دی. صاحب نے کہا کیوں بھائی کہاں تھے؟ کہا وہ نانی بیمار تھی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر 2-3 دن چھٹی کی. اب کیا ہوا؟ وہ نانی کا انتقال ہو. تو اب ہاسپٹل میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے, اس کو یاد رکھنا پڑے گا. حالانکہ نانی تو زندہ ہے لیکن کبھی منہ سے نکل نہ جائے کہ نانی صاحبہ جو ہے وہ بیمار دوبارہ ہوئی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ بیمار کیسے ہوگی؟ تو جو جتنا جھوٹ, کچھ لوگوں کی عادت خواہ خواہ جھوٹ. کہاں رہتے ہیں؟ اور رہتا بیچارہ کوئی نارمل علاقے میں ہوگا, سامنے والے پہ روڈ ڈالنا ہے, میں ڈیفینس میں رہتا. اچھا اب ڈیفینس کا ایڈریس بتا دیا تو ساری زندگی یاد رکھنا ہے اس کو ڈیفینس بتایا ہے میں نے. کاروبار کیا کرتے ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا سونار کا کاریگر ہو, اپنی تو جیولرز کی بڑی شاپ ہے طارق روڈ پہ. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو طارق روڈ کی شاپ بتائیے, صدر کی نہیں بتائیے ورنہ مکس ہو جائے گی. وہ ٹینشن کی فائل ہی سنبھالتا رہے گا اپنی, جہاں جہاں جھوٹ بولا ہوا ہوگا. سچ بولو, نو ٹینشن. جو پوچھے وہ بتاتے, اس میں کیا جاتا ہے؟ خامہ خائی جھوٹ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کا. معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کو ہک ہوتا نا, ایسے لوہے کے ہک کے ذریعے اس کے گل پھڑے, یعنی یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے. یعنی یہاں سے ہونٹ کے کپاس سے وہ ہک ڈال کر گلے تک لے جایا گیا, پھر دوسرے ہونٹ سے وہ چیرتا ہوا پیچھے لے جایا گیا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا. پھر وہ عذاب. فرمائیے کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور یہ جھوٹ بول لے. کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے نا, ڈینٹسٹ ہمارا منہ کھولتا ہے, ایک لمٹ تک تو منہ کھلتا ہے, اس کے بعد درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ ہماری حیثیت ہے. اگر یہ چیر دیے گئے ہمارے جبڑے تو کیا جواب ہے؟ نہ بولا کرے, بالکل جھوٹ سے توبہ کریں. اب میں تو ابھی واقعہ شروع نہیں کیا لیکن کہتے نا نبیوں کی باتوں سے, بزرگوں کی ہر بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہتے بات یہ سچی کرتے. اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ یہی بات کریں, یار اس نے کہا ہے نا, یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے مسلمان, یہ ہے مومن, کہ ہمارے بارے میں تصور ہی نہ ہو کہ جھوٹ کیسے زبان سے نکلے گا بھائی. اب آگے چلو, حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے. اس قوم نے کہا کہ ایک کام کر, حضرت یونس پر نظر رکھو, ان کو فوکس رکھو. اگر یہ شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لینا عذاب آنے والا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے جاتے ہیں عذاب والی بستی سے, اور اگر شہر میں ہیں تو اللہ پھر عذاب نہیں آئے گا. ایک اور ان کا ایمان دیکھے کیسا تھا, یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ ہمارے شہر میں ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا. عجیب قوم تھی, مانتی بھی تھی نہیں بھی مانتی تھی. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کے رات ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے. اس قوم کو پتا چل گیا. صبح جو ہے نا جیسے وہ اٹھے تو بادل عجیب و غریب قسم کے بدلیاں آنے لگے, تو دے ریئلائز کہ بس اب تو آگ برستی ہے یا کوئی خطرناک عذاب آنا ہے. تو اس قوم نے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا. اب دیکھا وہ بھی نہیں ہے, دھواں چھا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم. تو اب ان شہر والوں نے کیا کیا کہ ڈر گئے, کانپ گئے, اور عورتیں بچے مویشی لے کر جنگل میں نکل گئے. اور انہوں نے کیا کیا, پرانے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے, روتے رہے, خاک سر پر ڈالتے رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہے, یا اللہ حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے. بچے بھی دعا کر رہے ہیں, عورتیں بھی دعا کر رہی ہیں, مرد اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے, اب مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئی, سب استغفار میں مشغول ہو گئے. اور سبحان اللہ, مطلب کوئی ایسی گریہ وزاری کی, اتنا روئے, اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کریم. اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے کی جو ظلم کیے تھے نا وہ بھی معافیاں مانگنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں معاف کیا, تاکہ کسی قسم کا کوئی اللہ کی رحمت کو پکار لیا جائے اور یہ عذاب دور ہو جائے. اور اب کیا ہوا کہ اللہ کریم کی رحمت کو
اور اس کی تو کرم نوازی ہے، رحم آیا اور ان سے عذاب اٹھا لیا اور یہ بادل وغیرہ واپس چلے. اچھا اب وہ امن و چین سے رہنے لگے. انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ تو سمجھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے، ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے، عذاب چلا گیا، وہ پیسفل رہنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام باہر چلے گئے تھے. اب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے. تو جب واپس آئے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایوری تھنگ اوکے، ہاتھ تو نہیں آیا. اچھا آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہوا، پیچھے قوم نے کیا کیا ہے، توبہ بھی کر لی ہے، اللہ سے وعدے بھی کر لیے ہیں، رونا دھونا بھی کیا ہے. تو اب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں نے کہا کہ اب تو اپنی آپ بستی میں جائیے. آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم میں کیسے جا سکتا ہوں، یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی، یہ تو سمجھیں گے میں جھوٹ بول کر گیا تھا، میں تو ان کو عذاب کا کہہ کر گیا تھا اور عذاب الہی نہیں آیا، اب میں کیسے اس قوم میں جا سکتا ہوں. تو آپ اس جگہ سے واپس پلٹے اور اب آپ دریا کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کشتی جا کر بیچ سمندر میں رک گئے. اچھا پہلے موٹر بوٹس تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاز میں انجن لگا ہوا ہوتا ہو تو انجن والی بوٹ نہیں رکتی، وہ بھی رک جاتی ہے جب انجن ہی خراب ہو جائے. نصیب میں ہو تو سب ہو سکتا ہے، جہاز رک جاتے تو پانی کی کشتی کیا. لیکن اس زمانے میں تو پانی کی کشتی ہوا پہ چلتی، لیکن وہ بیچ سمندر میں جا کے رک گئے. اچھا اس قوم کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں رک جائے تو اٹ مینز اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے. تو جب پرچی نکالی سب کا نام ڈال کر تو حضرت یونس کا نام علیہ السلام. اس قوم نے آپ کو بھرے سمندر میں دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال. جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا کشتی چلنا شروع ہو گئی، وہ بھی چلے گئے. آزمائش کیسی ہے، بھرے سمندر میں تنہا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے ڈال دیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پانی میں ڈالا گیا ایک بہت بڑی مچھلی، ہو سکتا ہے اس زمانے کی کوئی بڑی دیوہکل مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لی. مگر اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو کھانا نہیں ہے، آپ کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، آپ کا جسم نہیں گلانا ہے. اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے غار کے اندر ہے، گپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے. کتنا ڈارک ہوگا مچھلی کا پیٹ. اور اب آپ نے اسی حالت میں ایک بڑی کمال کی دعا کی. اور آپ کو اب اس مچھلی سے نجات کیسے ملی کہ اس مچھلی نے جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس اندھیری کوٹڑی سے اللہ کریم نے کیسے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے منہ سے نکال. اور آپ اس کنارے پر جب رہے تو اب اتنے کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جو اسکن تھی نا، بتایا جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی جھلی کیسی ہوتی ہے، اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے، بالکل کمزور نحیف ناگر ہو گئے تھے آپ، لاغر ہو بالکل کمزور. تو اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اتنے دن جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. تو پھر اللہ کی شان دیکھے، قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے نا وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے. یاد رہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے، کدو زمین پر اگتا ہے، اوپر اس کا درخت نہیں ہوتا. مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی تو باقاعدہ کدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے، اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے. اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی، آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی. آپ اب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ساری قوم آپ کی منتظر تھی، وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے. اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے لیے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن اب رمضان میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر پورا سال وہ بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے. وہ ایک واقعہ مدنی چینل پر ہی سنا تھا کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے، بڑے نیک آدمی تھے، دعوت ہوئی تو دعوت کھلائی پلائی چلے گئے تو گھر والوں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم میں جہاں دعوت کھلائی تھی وہاں کچھ بڑے قیمتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہ نہیں یار وہ بندہ تو بڑا نیک تھا، چور تو نہیں تھا، لیکن پیسے غائب ہو گئے. ایک سال بعد وہ شخصیت پھر آئی تو کہا حضرت ناراض مت ہوئیے گا، پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ایک بڑی رقم تھی ہماری، آپ نے دیکھی تھی، یہ نہ سمجھیے گا ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن وہ جب سے آپ آئے تھے جب سے غائب ہوئی ہے. وہ بزرگ رونے لگے تو میزبان کہتے نہیں آپ ناراض نہیں ہو، آپ پر الزام نہیں لگا رہے. تو کہا نہیں میں اس لیے نہیں لو رہا، تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے. کہا حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا ڈرائنگ روم میں وہ سامنے قرآن پڑھا، ذرا اٹھائیے.
وہ جلدان جب جیسے ہی کھولا تو پیسے اس کے اندر پڑے تھے. کا مسئلہ یہ تھا جب تم مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا لینے گئے تھے تو تمہارے پیسے بکھرے ہوئے تھے. میں نے سوچا کہ کھو جائیں گے, قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں, روز تلاوت ہوتی ہوگی, جیسے ہی صبح کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. اس کا مطلب 1 سال ہو گیا آپ کے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا ہے. سوچو نا, ہمارا بھی تو یہ حال نہیں ہے. وہ ایک پوسٹ دیکھی تھی سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ یا فیس بک آن لائن سنس 10 minutes before, 10 منٹ پہلے آن لائن تھا, اور قرآن 1 سال پہلے آن لائن کی, 12 مہینے پہلے. ایسا نہ قرآن. آج یہ ختم قرآن کی محفل میں پکی سچی نیت کر کے جائیے, رب کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم ہی نہیں پڑھیں گے, مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن سمجھیں گے نہیں. دنیا بھر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے, اللہ کا پیغام سننے اور پڑھنے کا ٹائم نہیں. میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا, ایسے 100 کے قریب واقعات قرآن میں موجود ہیں. 90 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو. آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا بات کی, کیا پیغام دیا ہے؟ بس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا. یہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بہت بیزی تھا, فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا, کاروبار بھی بڑا تھا, اس لیے میں پڑھ نہیں سکا, اللہ تیرا پیغام نہیں سن سکا. میں چوٹ کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں, اونرز بیٹھے, فیکٹری کے دکاندار. ہم آج کل کیا کرتے ہیں, رات کو اپنے امپلائی کو, اپنے مینیجر کو, اپنے اکاؤنٹنٹ کو ایک میسج کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے وہ فلاں بینک سے پیسے لے لینا, ادھر جمع کرا دینا, اس کو پیسے دے دینا, وہاں سے ڈاکیومنٹ اٹھا لینا. 5-6 کام دے کر ہم سو جاتے ہیں. اب پتہ ہے ہم دیر سے بھی اٹھیں گے تو یہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہوں گے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا میسج سنے گا اور ہمارے کام کر لے گا. کسی ایک دن آپ اٹھے اور اپنے مینیجر کو پوچھے کیا ہوا بیٹا, وہ سارے کام ہو گئے؟ تو کہے وہ صاحب وہ آپ کا میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا. اب بتاؤ کیا جواب؟ تمہاری نوکری کس, تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کتنا نقصان ہو گیا ہے؟ تم نے پیغام ہی نہیں سنا. میں نے تمہارے آسرے پر یہ سارے کام چھوڑ دیے. آپ غصہ کریں گے, آپ ناراض ہوں گے. مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارا پیغام تمہارا امپلائی ایک دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے؟ رب کا پیغام تمہیں 40 سال پہلے مل چکا ہے. کوئی یہاں 50 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے, ساری زندگی گزر گئی. قرآن کا پیغام نہ پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ سننے کا ٹائم. کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں. اب تو ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کتنا آسان کر دیا. پہلے مشکل تھا, اب تو اردو میں ترجمے, تفسیر, آن لائن ایپلیکیشن, ہمارے فنگر ٹپ پر چیزیں, ویب سائٹیں بنا دی گئی. آڈیو لنک کے ذریعے تفسیر سن لو. قرآن سے نہ کر, ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ہم کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ تو پلیز آج اچھی نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ بڑی مبارک محفل ہے, تکمیل قرآن کی محفل ہے, کہ اب آج سے آن ورڈ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا, سمجھوں گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ کو سروس دیتی ہے نا, آن لائن قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں, مدرسے میں جا کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب آپ ایپلیکیشن کے ذریعے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تفسیر قرآن. صراط الجنان تفسیر قرآن کی ایپلیکیشن آ گئی ہے, آڈیو بھی موجود ہے, اس میں تحریری بھی موجود ہے. پھر بھی نہ پڑھیں تو پھر ہمارا قصور ہے. اب آتے ہیں میں واپس اس واقعے کی. کتنا شاندار درس ہے. اللہ کے نبی ہیں, آزمائش کیسی کہ مچھلی کے پیٹ میں, پہلے تو سمندر میں غرق کر دیا گیا, پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے, مگر اس ساری آزمائش میں بھی شکوہ نہیں ہے, کمپلین نہیں ہے. یا اللہ میرا قصور کیا ہے, میں تو تیرا نبی ہوں, تیری عبادت کرنے والا ہوں, میں لوگوں کو تیری طرف بلا رہا تھا. آج لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے؟ مجھے نہ جانے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. او اللہ کے بندوں, اللہ والوں پر امتحان آتا ہے. کربلا والوں کا کیا قصور تھا؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کی حیات طیبہ میں, طائف کے میدان میں لے لیں, مکے کی گلیوں میں لے لیں, کتنا ستایا گیا. اللہ والوں کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے. لیکن ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے, چھوٹی سی ٹینشن, چھوٹی سی بیماری, تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہو جائے, ذرا موڈ آف ہو جائے. کئی لوگوں کے تو گھر والے مارکیٹ دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. جیولرز بیٹھے نا, مارکیٹ اچھی ہے تو آج موڈ اچھا ہے صاحب کا, جس دن مارکیٹ ڈاؤن اس دن گھر والوں کی بھی خیر نہیں ہے. چلو بھائی, گھر والے بھی شاید مشورہ کر کے ہی فون کرتے ہوں گے, آج کام نہیں, آج موسم ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاروبار اوپر نیچے ہو تو اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ تو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں, اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے, کروڑوں سے اچھا بنایا. کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں. میں پچھلے کئی دنوں سے, ہمارے قریب کے لوگ ہیں, میرے بہت قریب ہیں, آپ دعا بھی کرتے ہیں. تکمیل قرآن کی محفل ہے. ایک 26 سال کا بچہ ہے اور اس کو کینسر ہو گیا. ایک میرے بچپن کا دوست ہے, میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو بھی کینسر. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کینسر ہمیں نہ ہونا ہے, کچھ بھی نہ ملتا, صرف ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. کبھی صحت کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بیمار سے جا کر جس کے گردے کے ڈائلسس ہو رہے ہوں, جس کو کینسر ہو گیا ہو, جس کو نہ جانے کوئی اور بیماری ہو گئی. کیا زندگی, پیسہ کس کام کا؟
بندہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جائے کہ پتہ نہیں میری بیماری اور مجھے آگے کہاں تک لے جائے گی. لیکن ہم ہیں کہ زبان پر شکر. تو خدا را اس واقعے سے اپنی آزمائشیں، اپنی پریشان صبر کرنا سیکھ، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں. اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے حضرت یونس کو اس کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائی، جو بندہ صبر کرے، آیت کریمہ کا ختم کرتا رہے، اللہ اسے غموں کی کال کوٹڑی سے نجات عطا فرمائے گا، مشکلوں کے اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے گا. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں کہ یار کسی طاقتور کے سامنے مجھے مشکل آ رہی ہے، حضرت یونس کی اس کمزوری کو یاد کرو کہ اللہ کریم نے انہیں کیسی طاقت پھر سے عطا فرمائی. میرا رب قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھی ہے. مگر ہمیں اللہ پر پہلے بھروسہ رکھنا، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ہمیں اس سے، اللہ سے ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا کیا؟ اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے تو پھر کیا بچے گا؟ ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہمارا رب ہے، اور اس کی مہربانیاں کتنی ہیں کبھی سوچیے آپ نے؟ دنیا کا کیا دستور ہے کہ یار ہمیں کوئی گفٹ دے دے، کوئی مہربانی کر دے، ہم چاہتے وہ ناراض نہ ہو، وہ ہمیشہ خوش رہے. اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں ہم پر، کبھی سوچا ہم نے؟ مجھ پر میری پیدائش سے پہلے میرا رب مہربانیاں فرما رہا ہے. ہاں پیدا ہونے کے بعد تو ہے ہی تفصیل، لیکن میں آج آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ کے بھی خاندانوں میں، رشتہ داروں میں آپ نے سنا ہوگا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی کسی کے یہاں مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ صحت مند پیدا ہو. لیکن ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، کسی کا کوئی بیچارہ سن نہیں پا رہا ہوتا، بچے بھی شوگر کے مریض سنا ہے پیدا ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب ہیپاٹائٹس اور جناب وہ تھیلیسیمیا اور کیا کیا مرض ہو رہے ہیں پیدا ہوتے ہی. مجھے تو میرے رب نے کامل پیدا کر دی، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی جب میں پیدا ہوا. میرے ہاتھ پیر بھی سلامت تھے، ٹانگیں بھی دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو، کان بھی دو، بولنے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت ہے. میں تو بالکل پرفیکٹ پیدا ہوا. یہ میرا کیا کمال تھا؟ میں بھی تو معذور پیدا ہو سکتا تھا. اٹ مینز جب میری ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی تھی، میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی مہربانی کی اور مجھے پورے پارٹس عطا فرمائے، مجھے کامل بنا دیا. میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کروں. اور اس سے بڑی مہربانی بتاؤں، پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پیدائش کے بعد تو کرم نوازیوں کی ایک لسٹ ہے، ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے. مگر مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے مسلمان گھرانے میں پیدا. ہاں کافروں کے گھر پہ تو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، کتنے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے گھر پیدا ہوتا ہے. میرا کیا کمال تھا کہ مجھے اللہ نے مسلمان ماں باپ عطا کر دی، اور میرے کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی وہ اللہ کا نام اللہ اکبر سنی. یہ اللہ کی مہربانی نہیں؟ اتنی مہربانی ہے جو رب فرما رہا ہو کیا اسے ناراض کیا جاتا ہے؟ دنیا میں ایک تحفہ دینے والے کو ناراض نہیں کرتے ہو، اور جس نے زندگی کے ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحے مجھ پر احسان کیا اور کرتا جا رہا ہے، بندہ پھر بھی اس کی نافرمانی، پھر بھی اس سے ناراض، پھر بھی شکوہ، پھر بھی شکایت نہیں. میرے پیار، جس کو اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا نا، وہ زندگی اس کی بیکار ہو گئی. آج ایک نیت کر لو، بس اپنے رب کی رضا پر راضی. اب شیطان ہے نا، کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مولانا صاحب، لیکن میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، کعبے کے سامنے بھی جا کر دعا کی، ختم قرآن میں بھی دعا کی، بڑے بزرگوں سے بھی دعا کرائی، مجھے میری چیز تو مل نہیں رہی جو میں مانگ رہا ہوں. اب آخری بیان کو اینڈ کر رہا ہوں، ایک لاجیکلی جواب دے دوں تاکہ کئی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی اور اللہ سے محبت مزید بڑھ جائے. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے، زکام ہو جائے، اور وہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے بابا جان آئس کریم کھانا، ٹھنڈا شربت پینا ہے، کیا آپ اسے پلائیں گے؟ جواب دیجئے. اچھا وہ رونے لگ جائے، نہیں 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 میں نے آئس کریم کھانی، میں نے آپ کے سامنے رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے، وہ آپ سے کہے کہ یار کیسے ظالم باپ ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، کیوں نہیں پلا رہے شربت؟ تو آپ کیا رپلائی دیں گے کہ میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا. یہی کہتے ہو نا؟ اب میرا ذرا جملہ دل کے کانوں سے سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا. میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے، وہ نہیں دے رہا. ارے یہی بہتر ہوگا میرے لیے. مجھے کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر مجھے میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، اگر مجھے گھر چاہیے اور مجھے گھر نہیں مل رہا، کیا پتا وہ گھر تو مل جاتا میرا ایمان چلا جاتا، وہ گھر تو مل جاتا کوئی ڈکیت آنے والے تھے جو مجھے جان سے مار دیتے یا معذور کر کے چلے جاتے. اللہ کریم نے چھوٹے گھر میں رکھا ہے اور جنت کا بڑا گھر تیار کر رکھا ہے. میں کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں
کر رہا. اپنے ماں باپ پر تو بھروسہ ہے کہ جب بھی میری ماں نے فیصلہ کیا, جب بھی میرے والد نے میرے بارے میں فیصلہ کیا, وہ بہترین اور بے لوث فیصلہ کیا. میرے خالق نے میرے لیے کوئی فیصلہ کیا جو میری ماں کو بھی پیدا کرنے والا ہے, میری ماں کے دل میں میرے لیے رحم کرنے والی ذات وہ خالق کی ہے, اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا, اس سے شکوہ کیوں کرتا ہوں. یقین کرو جس دن تمہیں اللہ پر بھروسہ ہو گیا, رب سے محبت ہو گئی, اس کے فیصلوں پر یقین ہو گیا, زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا. کام ہو جائے گا جب بھی شکر ادا کرو گے, نہیں ہوگا تم جب بھی شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے نہیں کیا نا, یہی بہتر ہوگا, یہی اچھا ہوگا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج یہ قرآن کا پیغام لے کر جائیے, حضرت یونس علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے یہ پیغام لے کر جائیے. زندگی میں آزمائش آئے گی اور وہ آتی رہے گی. اصل اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس آزمائش پر صبر کریں, اللہ کی رحمت کا دامن نہ چھوڑیں, شکوہ شکایت نہ کریں. قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, ارے صبر تو کرو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا, اور اگر اللہ اچھے دن دے دینا تو پھر شکر نہ چھوڑنا, نہ شکری نہ کرنا, صبر میں رہنا, شکر میں رہنا, بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارا معاملہ یہ عجیب ہے, آزمائش آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں, نعمتیں ملتی ہیں تو ناشکری کرتے ہیں, اور جناب اس کے چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج اس تکمیل قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ ہم رب کے فیصلوں پر یقین کرنے والے بن جائیں, ہماری رب سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ ہم اللہ کے ہر کام میں بہتری سمجھیں, اور پھر اس کے بعد صبر اور شکر کے ساتھ لائف گزارے. اور دوسرا میرا جو پیغام ہے کہ دیکھیں قرآن سے دور مت جائیے گا, نماز سے دور مت جائیے گا. اس رمضان میں جانا ہے, اگر ہم نے نماز سے دور نہیں جانا, ہم رمضان میں بھی رحمان کے بندے ہیں, ہم رمضان کے بعد بھی رحمان عز و جل کے بندے ہیں, رمضان میں بھی نماز فرض ہے, رمضان کے بعد بھی فرض ہے. اس بار رمضان ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے. لوگ کہیں ہم سے کہ یار آپ تو 5 وقت کے نمازی بن گئے, ہم جواب دیں کہ بس رمضان میں ایسی عادت پڑی ہے کہ اب مسجد سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا, اب سجدوں سے دور جانے کو جی نہیں چاہ رہا, جس کریم نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اسے ناراض کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. تو اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں, نمازی بن جائیں. اور آج کے دور میں اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, پنکچوئل بننا چاہتے ہیں نماز کا اور دین کے کاموں کا, تو پھر دعوت اسلامی کا ماحول تھام لیجئے کہ جہاں سارا سال نمازوں کا, سنتوں کا درس دیا جاتا ہے. اس مدنی ماحول سے جب آپ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. ماہ رمضان میں ایک اور کام ضرور کیجئے, یہ ماہ سخاوت بھی ہے. اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے. کئی لوگ اپنی زکات نکالتے ہیں, لیکن یاد رہے ہمارے یہاں سنارے بھائی بھی بیٹھے ہیں, بلڈرز بھی بیٹھے ہوں گے, مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے, بعد میں بھی سنا جائے گا. میری ایک یوں سمجھے کہ ریسرچ ہے کہ جب تک لوگوں کی ہزاروں میں یا لاکھوں میں زکات بنتی تھی لوگ دے دیتے تھے, مگر اب ماشاءاللہ جن کو اللہ نے نوازا اور زکات بڑھتے بڑھتے کروڑوں میں پہنچ گئی ہے, تو اب امتحان پڑنا شروع ہو گیا ہے. اب انسان کے دل پر بوجھ آنا شروع ہو گیا ہے, چاہے زکات ہزاروں میں ہو, چاہے لاکھوں میں بنتی ہو, یا چاہے کروڑوں میں بنتی ہو, کبھی زکات کو بوجھ نہ سمجھنا. خدا کی قسم یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے, جو بندہ زکات دے نا, صدقہ دے, اس ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے دینے والا بنایا, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا.